یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، ہم آپ کو کراچی لے چلیں گے انگیخت کے اس پروگرام میں بدلو کے چینل سے، جہاں پہ پی ڈی ایم کا آج دوسرا بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے سے اس وقت بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد مریم نواز خطاب کریں گی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا خطاب ہوگا۔ اس جلسے میں اس وقت دسیوں ہزار لوگ موجود ہیں، پورے سندھ سے لوگ آئے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے زیادہ نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بڑا شو پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن مریم نواز کے ساتھ بھی مسلم لیگ کے لوگ بہت جگہوں سے اور پورے کراچی سے شامل ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی اور بیورو چیف اور بلکہ ایڈیٹر ہمارے سندھ بدلو کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے آنکھوں دیکھا حال۔ نائچ، آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی امتیاز عالم صاحب، میں بالکل اس وقت جلسے گاہ میں موجود ہوں، اور یہاں پہ ایک بڑا جمع غفیر لوگوں کا جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی نعرے بازی ہوئی ہے، اور وہ جو گجرانوالہ میں نعرے بازی گو نیازی گو کی ہوئی تھی، وہ یہاں پہ بھی ہمیں سننے میں آئی۔ بہت ساری خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی قیادت جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور سارے ہمارے بدلو کے ناظرین دیکھ چکے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب، محمود خان اچغری صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی اور ان کے جو مرکزی اور رہنما، مطلب پوری جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت یہاں پہ موجود ہے، اور بہت ہی جوش اور ولولہ ہے یہاں پہ جو کارکنان اس جلسے میں آئے ہیں۔ یہ باغ جناب میں کتنے لوگ ہوں گے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ باغ جناح جو ہے وہ تو مکمل بھر چکا ہے۔ ارد گرد کی جو روڈیں ہیں وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد کارکنوں کی جو ہے وہ پھر رہی ہے، کیونکہ جو جلسہ گاہ ہے بہرحال وہ تنگ پڑ گیا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت ہم اسٹیج پر ہیں، تو ہم جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں وہاں پہ لوگ ہی لوگ ہیں، اور بہت بڑا اجتماع ہے یہ۔ ماحول کیسا ہے اس میں؟ کیا مزدور لوگ، غریب لوگ، محنت کش لوگ بھی آئے ہیں یا صرف پارٹی ایکٹیوسٹ ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو نعرے جو لگا رہے ہیں اتنے پرجوش طریقے سے، یہ وائٹ کالر ورکر تو نعرے نہیں لگا سکتے، اسی لیے یہ پارٹی کے وہ طبقہ ہے جو پارٹی ورکر کہلاتا ہے، جو عام ایکٹیوسٹ کہلاتا ہے، ان کی بڑی تعداد ہے جو اس وقت ان کے جو ترانے ہیں ان پہ ناچ بھی رہے ہیں، گانے بھی گا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، لیڈرشپ کا والانہ استقبال بھی کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی سیاسی عمل جس کو کہا جاتا ہے، ایک سرگرم سیاسی عمل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل جس طرح کبھی کبھار ہوتا ہے کہ حکومتیں جب کوئی جلسے کرتی ہیں تو وہ جو سرکاری لوگ آتے ہیں، کم از کم اس کا جلسے کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پورے سندھ سے بسیں بھر کے لائی گئی ہیں، وہ تو لگتا ہے کوئی سرکاری ہاتھ لگتا ہے اس میں؟ نہیں، سرکاری ہاتھ بھلے ہو اس حوالے سے نہیں، لیکن جو میں تو اس وقت وہ جو جلسے گاہ کے اندر جو رسپونڈ ہے لیڈرشپ کو، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا وہ رسپانس جو ہے وہ مطلب ڈوسائل نہیں ہے، وہ رسپانس جو ہے وہ ایک پرجوش رسپانس ہے۔ اچھا، اس میں لوگ کیوں آئے ہیں آپ کے خیال میں؟ لوگ کیوں، کس وجہ سے متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو عام آدمی؟ دیکھیں، دو چار چیزیں بہت بڑی واضح ہیں امتیاز صاحب۔ ایک تو جو مہنگائی ہوئی ہے اور اس نے جو کمر توڑ رکھی ہے لوگوں کی، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، کیونکہ اب جو اس حکومت کے پہلے تو یہ تھا کہ وہ کوئی کسی کو اندر ڈال دوں گا، کسی کو باہر کر دوں گا، کسی کو انارو نہیں دوں گا، وہ تو اس وقت تو بڑوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ لیکن یہ جو مہنگائی کا جو اپنا اثر ہے وہ تو عام آدمی اس سے پس رہا ہے۔ یہ تو بھلے نواز شریف کو یا آصف زرداری کو انارو عمران دے یا نہ دے، لیکن اب اس سے زیادہ پکڑ جو ہے عمران کی حکومت کی پکڑ میں عام آدمی آ گیا ہے، اس کا چولہا نہیں چل رہا۔ اور جو چیزوں کے ریٹ ہوئے ہیں، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی تو اس نے بھی اعتراف کیا کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، اور ہم اس کو قابو میں لانے کے لیے اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ جو سندھ اور وفاق کے درمیان معاملات چل رہے تھے وہ بھی کراچی کے جلسے میں سنائی دے رہے ہیں؟
ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو ہمیں گجرانوالہ کے جلسے میں بھی شروع ہوئے تھے, جب مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے تقریر میں گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ آئی لینڈ کے حوالے سے جو وفاق کا عمل ہے اس کو وہ پاکستان کے آئین کے بالکل کنٹراڈکشن میں ہے, تو وہ پی ڈی ایم اس کو رد کرتی ہے, اور یقینی طور پر کراچی کے اندر تو اس کی بازگشت زیادہ سننے میں آئے گی. آج اس جلسے میں آج اس میں اختر بینگل بھی ہیں اور پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما داوڑ بھی ہیں آج یہاں پہ. جی بالکل, اختر بینگل سے میں ذاتی طور پر ملا ہوں. جب وہ یہاں پہ آئے میں نے ان سے بات بھی کی تھی, اور وہ بہت ہی اپنا خوش تھے کہ وہ اس موومنٹ کے ساتھ ملے ہیں. میں نے اس سے تھوڑے 1-2 منٹ کے لیے 2-4 منٹ کے لیے بات چیت کی. تو آپ کے خیال میں کہ اب پوری طرح سے بینگل صاحب کی پارٹی شامل ہو جائے گی اس پی ڈی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں؟ مجھے تو بالکل 100% آج اس جلسے میں اس کی شرکت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ یقینی طور پر اس جلسے اپنا اس میں شامل ہو چکے ہیں. یہ بلاول بھٹو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تر پیپل پارٹی کا وفد جو ہے اس میں جو ہے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی اور باقی سینئر رہنما ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے میری ایک واسطہ داری پرانی رہی ہے پونم کے وقت سے, تو پھر وہ سب لوگ جو تھے وہ اس بات پہ تھے کہ اب یہ سسٹم چلنا نہیں چاہیے. یہ پختونوں کی شرکت بھی کافی نظر آتی ہے اور بلوچوں کی بھی کراچی کے. ظاہر ہے اپنا امتیاز عالم صاحب, کراچی جو ہے وہ ملٹی ایتھنک سٹی ہے. یہاں یہ سندھی بولنے والوں کا بھی سب سے بڑا شہر یہ ہے, تو پشتو بولنے والوں کا بھی دنیا کے کرۂ ارض پہ سب سے بڑا شہر کوئی جلال آباد, پشاور یا کابل نہیں ہے, وہ بھی یہی ہے. سندھیوں کا بھی بڑا شہر یہی ہے, تو بلوچوں کا بھی سب سے بڑا شہر یہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یہاں پہ جھنڈوں کے حوالے سے جو اپنا نظر آ رہا ہے, اسی طرح ملٹی لنگوئل پارٹیسپیشن ہے اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو کا استقبال بڑا یہاں پرجوش ہوا ہوگا, لیکن مریم نواز کا کیسے ہوا ہے کراچی میں؟ کراچی والوں نے کیسے سواگت کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول صاحب کا بھی استقبال بڑا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا اپنا فضل الرحمان صاحب کا بڑا استقبال ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جب مریم آئی تو خود بلاول نے جو اس کا استقبال کیا, اس سے تو پورا جلسہ جو تھا وہ بالکل کیونکہ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی بڑا وہ کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے مریم صاحبہ کا بھی بڑا استقبال ہوا. اچھا, آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے جلسے کے بارے میں. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور جب یہ تقاریر ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم آپ کا تبصرہ چاہیں گے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین فیاض نائج سندھ سے. ہم لائیو ہیں اس وقت, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج ہمارے وہاں کے نمائندے سے ہماری سکرین پہ. میرے ساتھ موجود ہیں خالد فاروقی صاحب, ایڈیٹر ہیں آواز کے, اور میرے ساتھ شہباز میاں ہیں, بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ہمارے شو پنجاب نامہ کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں. ہم بات چیت شروع کرتے ہیں. فاروقی صاحب, آج جو ہے یہ جب جلسہ ہو رہا ہے تو آج کارساز کے شہداء کا دن بھی ہے. بالکل. جب مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو آئی تھی اور ان کا بڑا جیسے 86 کا استقبال ہوا تھا, مجھے لگا کہ ہم تو حیران ہو گئے تھے, وہ اسی طرح کا استقبال تھا. لیکن پھر یہ واقعہ پیش آ گیا جس میں اتنے 180 کے قریب کارکن شہید ہوئے. آج اس کی یاد کا دن بھی ہے, تو خاص پیپلز پارٹی کے لیے جذباتی دن بھی ہے. میں اس کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اٹھان گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اب کراچی میں, جہاں پہ تحریک انصاف نے زیادہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں خریدی نہیں میں کہہ رہا ہوں خریدی ہے, ملی ہیں جنہیں, سوری آئی ایم سوری, تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا امتیاز صاحب, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جلسہ کوئی ایک کامیاب ہونا یہ الگ بات ہوتی ہے. اگر کسی جلسوں کو اگر تحریک کا نام دیا جائے اور تحریک کا آغاز کسی بڑے جلسے سے ہو تو یہ کم دیکھنے میں نظر آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تحریک شروع ہوتی ہے کسی چھوٹے, جیسے پی این اے کی موومنٹ ہم نے دیکھا چند درجن لوگ تھے وہ شروع ہوئی. لیکن یہ جو ابھی تحریک, جس کو ہم تحریک اگر اس کو ہم کہیں اور واقعی اس کے قائدین اس کو تحریک سمجھیں اور اسے بنانا چاہیں اور حکومت ہٹاؤ تحریک میں
اس کو باقاعدہ تبدیل کر دیں جو ان کا اس وقت ٹارگٹ بھی نظر آتا ہے. تو اس میں ان کو بڑا بوسٹ ملا ہے گجرانوالہ سے. گجرانوالہ میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, کم نہیں کہنا چاہیے. بہت بڑا چیلنج پنجاب میں پہلے دن سے ہی گورنمنٹ کو سامنے نظر آ گیا. اب یہ جو دوسرا جلسہ ہے, یہ جو پنجاب میں تقریر کی ایک پنجابی لیڈر نے لندن سے بیٹھ کر, ہاں جی, اور جس طرح اس نے مقتدرہ کو چیلنج کیا, جو پنجاب کے کسی لیڈر نے ماضی میں ایسا نہیں کیا تھا, تو اس کا چھوٹے صوبوں میں کیا اس کی بازگشت ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ غدار تو زیادہ تر وہاں سے پیدا ہوتے رہے. اگر آپ کبھی ماضی کے بیانات دیکھیں نا, خان عبد الولی خان کا کبھی بیان دیکھیں, کوئی آپ کو یاد ہو, تو وہ کہتے تھے کہ یہ معاملات اس وقت آگے بڑھیں گے جب پنجاب سے آواز اٹھے گی. سندھ سے بھی لوگ یہی کہتے تھے, بلوچستان سے بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا. قوم پرست جماعتیں یا علاقائی جماعتیں جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ ہمیشہ اس بات کی توقع میں رہیں کہ کب پنجاب سے کوئی توانا آواز اٹھے اور ان قوتوں کو چیلنج کرے جن کو ہم مسلسل چیلنج کر رہے ہیں. تو پنجاب سے نواز شریف نے جب اس طرح کی سپیچ کی ہے تو یقینی طور پہ اس کو ان قوم پرست حلقوں میں تو پازیٹیو لیا گیا ہے اور لیا جائے گا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کر رہی ہے نیشنل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ, مجھے لگ ہی رہا ہے کہ جیسے یہ دباؤ ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, فوج پہ, کہ وہ اپنے آپ کو عمران خان سے ذرا دور کرے اور ان کے لیے رستہ ہموار ہو جائے بنائے فائنلی ایک ان ہاؤس چینج کا. اور جس طرح کی میاں نواز شریف نے تقریر کی, اس کے بعد ابھی تک فوج کی طرف سے ہمیں رد عمل نظر نہیں آیا. یقیناً یہ ایک معاملہ بڑا فوج میں سیریسلی لیا گیا ہوگا اور لیا گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق. تو آپ کے خیال میں یہ کیا الٹیمیٹلی کیا چاہے گی, کیا پاسبلٹیز ہیں؟ شکریہ امتیاز صاحب. بڑی باریک لائن جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی بول دی کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کا مقصد کیا ہے. کیا بظاہر جو ہے وہ حکومت ہٹانا ہے, ان ہاؤس چینج لانا ہے, یا ایک دم سے جو مہنگائی کا سیلاب آیا بے روزگاری اور غربت کا پچھلے 1 سال 6 ماہ کے دوران, یہ وہ ایک عوامی لہر جو لوگوں کے اندر اب بیداری پیدا ہو رہی ہے, وہ تیسرا سال حکومت کا شروع ہوا, تو اب پھر وہ عوام کے جذبات کو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کیش کرانا چاہتے ہیں, یہ مقصد ہے, یا پھر وہ مقصد ہے جو پچھلے 2 سال سے یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں چاہتی تھیں کہ عمران خان کی حکومت سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے سائڈ پہ ہو جائے اور ہم جانیں اور عمران خان جانیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو سر یہ پھر معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری گجرانوالہ کے جلسے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیج پہ آئیں, سلیکٹر اور جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ ہمارے پیج پہ آئیں, اور مریم نواز کہتی ہیں کہ جو پیج ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے جو ہے وقت نہیں لگتا. یہاں پہ آپ نے پنجابی لیڈر کی جو بات کی, شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں اس اپوزیشن کے اتحاد کے بارے میں سر, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو منڈیٹ چرایا گیا, جو پنجابی لیڈر کی جو بات کی میاں نواز شریف کی, جو انہوں نے جو پوری تقریر کی, اس میں جو سارا ملبہ انہوں نے ڈالا وہ آرمی چیف پہ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ سارا کچھ ان کے کہنے پہ ہوا. تو پھر جب سب کچھ ہو گیا میاں نواز شریف کے بقول, تو ٹھیک 1 سال بعد جب انہیں ایکسٹینشن دینے کا حکومتی جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ول, تو اس وقت پھر یہ اپوزیشن کی جماعتیں کیوں ساتھ دیتی ہیں, اور اسپیشلی مسلم لیگ نواز جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کیوں کرتی ہے اور اس وقت مخالفت کیوں نہیں کرتی؟ بھائی اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ بات چیت ہو جائے, کوئی معاملہ طے ہو جائے, صلح صفائی ہو جائے, بات آگے نہ بڑھائے. اسی وقت باہر بھی تو گئے تھے نا میاں نواز شریف, یہ انہی دنوں کی بات ہے نا. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے تھے اسٹیبلشمنٹ نے؟ دیکھیں اس وقت امتیاز صاحب آپ کو 1.5 سال پہلے یاد ہوگا کہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہیے, لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو ایک پیج ہے وہ چلے گا اور اگلے 5 سال یہی لوگ ہیں. یہ تو اب میاں صاحب نے تو بڑی آرام سے بیٹھے ہیں اور وہاں سے وہ تقریریں کریں گے, سوشل میڈیا پہ چلیں گی, اور آپ نے دیکھا نہیں کس طرح استقبال ہوا ان کا, ان کی تقریر پہ لوگوں نے کتنا جوش و خروش کا اظہار کیا گجرانوالہ میں. تو پولیٹیکل بیانیے کی لیڈرشپ تو میاں صاحب نے لے لی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے فاروقی صاحب کہ میاں نواز شریف کی تقریر سننے کے بعد
آپ کے پاس یا آپ دونوں بتائیں باقی اس تقریر سننے کے لیے آپ کے پاس کچھ بچا تھا کہ سنی جائے؟ نہیں بچا. آپ دیکھیں مریم کے پاس نہیں کچھ تھا ہی بچا. نہیں کہنے کے لیے. مریم کے پاس نہیں تھا. لیکن بلاول بھٹو اور زرداری جو ہے, میں نے جو کہا نا, لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں ابھی اس پی ڈی ایم کے اتحاد کے بارے میں. پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ جب مولانا فضل الرحمان استعفوں کی بات کرتے ہیں تو کسی وقت پہ جا کر اگر مسلم لیگ نواز بھی استعفوں کی بات شروع کر دیتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا ساتھ رہے گی جو پچھلے 13 سال سے حکومت کر رہی ہے دیکھیں نا, سندھ کے اندر؟ استعفوں کی بات تو تب آئے گی کہ اگر وہ زیادہ دور نہیں ہے. اگر فوج اپنے آپ کو عمران خان سے ہٹاتی نہیں ہے, دور نہیں کرتی ہے, جیسے کہ مطالبہ ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز کا, کہ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا پھر ہم نہیں کھیلنے دیں گے. ریزائن کی بات تو تب آتی ہے. اگر یہ بات آ جائے کہ وہ ڈسٹنس کر لیں, فاصلہ کر لیں, پھر تو 4 ووٹوں سے حکومت بیٹھی ہے. مینگل آج موجود ہے جلسے میں. اچھا, میں ویسے یہ ووٹ بھی چلے جائیں صاحب, یہ جو آپ جس طرح ایک بات, ہاں جی بتائیے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ فوج اگر عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹے گی, مطلب ہم کیوں یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ فوج عمران خان کے ساتھ اس طرح ہو, کوئی غیر معمولی انداز میں بیٹھی ہے؟ فوج تو دیکھیں, فوج کیا کس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوتی؟ نہیں, سوچنے والی بات ہے نا. وہ تو بیٹھی فوج تو ہوتی ہے. پارٹ آف گورنمنٹ ہے. فوج تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے, انتظامیہ کا حصہ ہے. تو فوج نے تو وہیں کھڑے ہونا ہے جہاں پہ قانون اسے کہتا ہے, جہاں آئین اسے کہتا ہے. اب فوج اس دائرے سے آئین یہ کہتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہو جائے. نہیں, آئین یہ بالکل نہیں کہتا. آئین یہ کہتا ہے میں آپ کو کہ پوری جو ہے نا پارٹی جو ہے غائب ہو جائے بلوچستان سے. نواز لیگ کی ایسے لوگوں کو سینیٹر کیوں بناتی ہیں؟ وہ بالکل ایسے لوگوں کو کیوں ٹکٹس دیں؟ وہ دیکھیں نا, وہ سیاسی آپ کے لیے آسان ہے جو آپ سینسر شدہ صحافی ہیں کہ سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرنا آسان ہے. نہیں, سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرنا فروغی صاحب کی بات جو 2013 کا الیکشن کیا تھا, آصف علی زرداری نے اس الیکشن کے بارے میں کیا کہا تھا جو میاں نواز شریف اکثریت لے کے آئے تھے اسمبلی کے اندر, وہ الیکشن کیا تھا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تاریخ میں یہ گناہ ہوتا رہا. نہیں, بلکہ ایک سال پہلے تک ہوتا ہے. انقلابی بننے کے بعد نواز شریف اچھا بات ہے کراچی کے جلسے, ابھی آتے ہیں کراچی کے جلسے پہ واپس. ہم کراچی کے جلسے, میں ایک بات ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں. مجھے یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جتنی بھی اننگز کھیلی ہیں, جہاں جہاں فیصلہ کن انہوں نے کام کیا, بڑا انہوں نے فکس ہو کے کام کیا ہے. ان کی پہلے فکسنگ ہو جاتی تھی. مثال کے طور پہ وہ پاکستان میں اقتدار میں آئے جنرل جیلانی کے تھرو, وہ پاکستان میں ضیاء الحق کے ساتھ رہے, وہ پاکستان سے جب باہر گئے, جتنے الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے معاملات طے کیے. وہ پاکستان سے باہر گئے تو معاملات طے کر کے گئے, وہ جب پاکستان واپس آئے تو معاملات طے کر کے آئے. ابھی جب وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں تو کس کی مرضی سے باہر گئے تھے؟ آپ کا خیال ہے کہ کس کی مرضی سے گئے؟ جن کی مرضی سے گئے. آپ جو طاقتور لوگ ہیں, جو فیصلہ کرواتے ہیں, جن کو فیصلے میں. آپ کا اشارہ فوج کی طرف, میرا بالکل اشارہ فوج. آپ کا خیال ہے کہ وہ عدالتوں سے ضمانت ہوئی ان کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کل تک میڈیکل بورڈ ساتھ ہوگی, جب حکومت یہ کہے گی کہ ہم جانے دیں, یہ تو بہت سیریس ہے, تو عدالتیں فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر تھے اور پنجاب کیبنٹ تھی. دیکھیے نا, فیصلہ عدالت نے سر تب کیا, پیپرز کی بیس پہ کیا ہے, اور پھر میڈیکل رپورٹس کی بیس پہ کیا ہے. میڈیکل رپورٹس پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں کہ یہ ہمارے ہاں واقعی عدالتیں اتنی آزاد ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے. نہیں, کاش ایسے ہی ہو. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اگر جو پیپرز دے گی عدالتوں کو کہ یہ صاحب اللہ کو پیارے ہونے والے خدا نخواستہ, کراچی کے جلسے, تو وہ کہیں گے جناب کراچی کے جلسے میں بات کر رہے ہیں. کراچی کے جلسے میں آج 2 فیکٹر بڑے انٹر ہو رہے ہیں جو گجرانوالے کے جلسے میں نہیں تھے. بالکل, ایک بلوچ فیکٹر اور ایک پشتون فیکٹر. ایک پشتون فیکٹر. کراچی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے اور آج اختر بینگل بھی وہاں پہ تقریر کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں بلوچستان کے ایشو اٹھیں گے. یہ جلسہ سندھ میں ہو رہا ہے, سندھ کے مسئلے اٹھیں گے جو وفاق کے ساتھ معاملے ہیں. میرا مطلب ہے 18ویں ترمیم زیر بحث آئے گی, پروش اٹانومی زیر بحث آئے گی, یہ مرکز کے جو ایکسیسز ہو رہی ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن زیر بحث آئے گا, ذرائع کی بات آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پشتون ہیں اور وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر بھی وہاں پہ آج داور صاحب خطاب کریں گے. تو اور آج یہ بھی ہے کہ نواز شریف وہاں تقریر نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ ان کا گلا خراب ہونا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا ہے کہ ہمیں شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے. ہاں بالکل, وہ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل بات ہے
کہ آئینی بات کی جائے کہ ادارے اپنے آئینی حد میں رہیں, ہم کسی فرد کی بات نہیں کرنا چاہتے, ایک فرق ہے یہ. لیکن آج وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی میں یہ جو دو فیکٹرز ہیں بلوچ اور پشتون, یہ اس میں کیا رنگ ڈالیں گے, کیونکہ پشتون تحفظ موومنٹ کے بچے بھی مجھے وہاں پہ جلسے میں نظر آئے ہیں. وہ دیکھیے ابھی فیاض نے جو بات کی وہاں سے کراچی سے, تو انہوں نے کہا کہ پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے, تو پشتونوں کی اب نمائندگی کرنے والے 3 ایلیمنٹ ہیں وہاں پہ. ہاں, ایک تو یہ پنجابی پختون اتحاد والے, یہ جو وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے, نہیں پرانا جو ہوتا تھا بھائی اے این پی ہے اس میں, محمود خان اجگزئی ہے, پیپلز پارٹی ساری پشتون ہے. سب سے بڑا پشتونوں کا ایک اور الائنس ہے وہاں پہ. دیکھیے فضل الرحمان کس کی نمائندگی ہاں, کرتے ہیں, یس, جو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں کراچی میں وہ سب سے بڑی تعداد میں آئے ہیں, اور اسی لیے وہاں اس جلسے میں جو سندھی ہوں گے, جو دوسری لوگ ہوں گے, اس کے علاوہ جو پشتون ہوں گے, وہ مذہبی رنگ لے کے جو لوگ جن کا ہے وہ بہت زیادہ فضل الرحمان کے فالوور اس میں آئے. نہیں آج تو بات یہ بھٹو ہو رہی ہے. جی یہ بھٹو تو ہوگی نا, نہیں اب اچھا اسے ایک اور بات کرتے ہیں کہ پچھلی 10 سال پہلے کی سیاست 30 سال تک بھٹو اینٹی بھٹو رہی, پھر یہ ہو گئی اینٹی نواز اور باقی لوگ, پھر یہ بھٹو اینٹی بھٹو, بھٹو اینٹی نواز والی تقسیم ختم ہو گئی. گجرانوالہ میں دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ نواز شریف کی تقریر بڑے شوق سے سن رہے تھے. یہ وہی پیپلز پارٹی والے تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے چلے گئے تھے, اور اتنی بڑی تعداد میں لگتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف. مشکل ہے. اچھا وہ ایک اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کراچی میں جس طرح جے بھٹو کا نعرہ لگے گا, بلکہ میں نے پوسٹر دیکھے ہیں جس میں داوڑ کی تصویر کے نیچے بھی جے بھٹو لکھا ہوا ہے, مریم کی تصویر کے نیچے جے بھٹو لکھا ہوا ہے, جو انہوں نے بڑی پورٹریٹس لگائی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی کو بھی مشرف با جے بھٹو کیا ہوا ہے. تو یہ جو مکس ہو رہا ہے, ٹالرنس آئے گی, کلچر جو بنے گا پولیٹیکل, یہ جو پچھلی تقسیم جو ہے عوام کے لیول پہ, ورکرز کے لیول پہ تحلیل ہوگی, یہ کم پڑے گی, ایک جمہوری ٹالرنس پیدا ہوگی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں جماعتوں کا آنا ہے وہاں پہ, ایک بلوچ اور ایک پختون کا, یہ پاکستان کے بڑے مفاد میں ہے, اسٹیٹ کے بڑے مفاد میں ہے. یہ دونوں وہ گروپ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ سے ان کو کچھ نہیں مل رہا, محرومی ان میں زیادہ پائی جاتی ہے, جو احساس اس چیز کا بہت زیادہ ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی کام ہوتا کیا ہے, جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیز اور نیشنل موومنٹ جو بنتی ہیں, ان سب میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان علاقوں میں ان گروہوں تک, ان ایلیمنٹس تک پہنچتی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ انہیں الگ رکھا جا رہا ہے. یہ تو ایک بڑی بلیسنگ ہے پاکستان پہ, اور اس کے اداروں کے ساتھ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ جو دوری کا ایک تاثر ہے. یہ اچھی بات نہیں ہوئی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو بلایا ہے, جلسے میں شامل کیا ہے, انہیں مین اسٹریم میں لائے. یہ ایک ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کریڈٹ رہا ہے, ان کی جمہوری روایت رہی ہے, اس لیے وہ وفاق کی پارٹی سمجھی گئی, اور یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا بھی چاہیے, چاہے 18ویں ترمیم کی شکل میں ہو. یہ جس طرح فروقی صاحب نے کہا, جتنے جو کمزور طبقات ہیں جن کی شنوائی نہیں ہے, وہ ساری پیپلز پارٹی ان پہ ہاتھ رکھتی ہے. یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے. نہیں اب آپ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں کہ پشتون لیڈرز میں بلوچستان کے اور بلوچ لیڈرز میں بھی نواز شریف کے لیے بڑا احترام ہے کہ وہ بات کرتا ہے, چھوٹے صوبوں کے نواز شریف نے بات کرنی شروع کی, جو بات پہلے پیپلز پارٹی کرتی تھی, اب پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ شخصیات کا نام نہیں لینا, لیکن مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہم نے تو نام لینا ہے. یہ فرق آ گیا سر, یہ فرق آیا ہے مسلم لیگ نواز کی آج کی سوچ میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کی جو حالات کی سیاست ہے اس کی پیش نظر. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سلیکٹر کا, اس نے بھی کہا آج مریم نے کہ یہ جو سلیکشن کا کام ہے یہ ختم ہونا چاہیے, آئندہ بھی کوئی سلیکٹر نہ. گجرانوالہ میں کیوں نہیں بلایا گیا دعوت کو, پشتین کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ دعوت دے کے کہتے ہیں واپس لے لی گئی. مجھے معلوم نہیں, یہ باہر کہا جا رہا ہے کہ, اور اس پہ پھر ایک اس طرح کے لطیفے بھی چل رہے ہیں کہ وہ کام جو انہوں نے تقریر کرنی تھی منظور پشتین نے, وہ میاں نواز شریف نے خود کر دی. ٹھیک ہے, اب تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرح یہ بھی ملک دشمن ہو گیا؟ نہیں, آپ پنجابی چونکہ ہم وہ ملک دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو اس ملک کی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو, عوام کے ووٹ کے ذریعے آیا ہے, وہ بلٹ کے ذریعے نہیں آیا.
جو بیلٹ کے ذریعے آنے والا ہے وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل نہیں اس کو سمجھا نہیں چاہتا۔ آپ نہ مانیں، لیکن آپ نے کچھ مثال اس طرح دینے کی کوشش کی کہ جس پوزیشن میں نہیں آپ نے بنا دی ہے، آپ نے بنا دیا، میں نے ایسی مثال نہیں دی، میں نے نہیں دی۔ یہی عمران خان ان جو ہے پشتونوں کے بارے میں جو کہا کرتے تھے کہ یہ کہا تھا یہ ہمارے بھائی بچے ہیں، ہماری حکومت آنے کے بعد تو آپ کو سب سے پہلے ارسٹ کیا جائے گا۔ یہ آپ جو لڑکے بتائیں ہیں نا کہ یہ بدل تو نہیں گئے۔ پھر وہ بات کرتے ہیں بلوچ پشتون شرکت جو ہے، اور یہ خود اردو سپیکرز پہ کیا اثر پڑے گا اس جلسے کا؟ اچھا میں اس پہ جو کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی بنیادی طور پہ شہر سمجھا جاتا ہے مہاجر کمیونٹی کا، اردو سپیکنگ کا۔ اب لیکن وہ تو منارٹی ہو گئے۔ نہیں منارٹی ہم کہہ رہے ہیں نا ہو گئے، تو یہ ہو گئے ہوں گے، اس میں ایسی بات نہیں، لیکن جو سب سے بڑی وہاں پہ منارٹی آبادی ہے وہ اردو سپیکنگ ہے۔ اب اردو سپیکنگ اس میں شامل نہیں ہے، یا اگر شامل ہے تو وہ لوگ شامل ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہیں۔ من حیث المجموع جو ان کی نمائندگی ہوتی تھی وہ ایم کیو ایم کرتی تھی، اور ایم کیو ایم کے بعد جو سیٹیں مل گئیں چلی گئیں جس طرح بھی گئیں، جو آپ کے منہ سے نکل گیا خریدی گئی جو پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی۔ نہیں خریدی تو اچھا اب وہ ساری کی ساری جو حلقہ انتخاب ہے وہاں سے اردو سپیکنگ وہاں پہ شامل نہیں ہے، لیکن جو نہیں یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ اس جلسے میں کافی بڑی تعداد نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، یقینی طور پہ اب کیونکہ پیپلز پارٹی میں دیکھتا ہوں کراچی میں اردو پاکستان کی نسبت سارے پاکستان میں اتنے پیپلز پارٹی کے پاس اردو سپیکنگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا کوئی پنجابی یا کچھ اور نہیں ہے جتنے کراچی میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اردو سپیکنگ پیپلز پارٹی کے اندر۔ لیکن یہ جو انہوں نے محسن داؤد والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو وہاں پہ بلانا میرے اپنے خیال کے مطابق اگر ان کو مین پولیٹیکل ایک سرکل میں رکھا جاتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکلنے دیتی یہ پولیٹیکل پارٹیز۔ ایک تو یہ ان کی کامیابی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیے باتیں جو پہلے بند دروازوں میں کے پیچھے ہوتی تھیں اب وہ باتیں ہو رہی ہیں باہر سڑکوں پہ، اب ہو رہی ہیں جلسوں میں۔ نہیں کیا میر صاحب بتائیں کہ کیا یہ پارٹیاں مہنگائی وغیرہ کے جو عوام کی ایشوز ہیں ان پر ایجیٹیشن میں نہیں جائیں گی آپ کے خیال؟ سر جانا چاہیے، لوگ تو صرف اور صرف اگر اپوزیشن کو آج دیکھ رہے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے ایکسٹینشن دی، کیوں دی، کس کے ووٹ چرائے گئے، اس کا صرف مسئلہ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہے، چاہے ادویات کی قیمتیں ہوں، روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ہوں، وہ چاہتا ہے مجھے ریلیف ملے۔ اچھا سر اس میں جو ایک چیز جو حکومت کی تو ہمیں بھی ڈسکس کرنا چاہیے، پچھلے 10-15 دن کے اندر یہ جلسوں کا جب سے ماحول بنا ہے تو وزیر اعظم سے لے کے وفاقی کابینہ، تمام ایم این ایز، پی ٹی آئی کے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت، ان کی پوری کیبنٹ، ان کے وزراء صرف اور صرف تنقید پہ لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو۔ اگر یہ 15 دن جو ہیں وہ تہیا کر لیتے کہ ہم نے عوام کو تھوڑا ریلیف دینا ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں، مسئلہ بھی حل کرنا ہے، پرائم منسٹر سے لے کے نچلی سطح تک جو ہے یہ نکل جاتے لوگ۔ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لاں گا تو کل بیٹنگ کرنے جاؤ میں ماروں گا، یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ پاکستان باؤنسر ماروں گا، ایٹمی ملک ہے سر، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے سربراہ کو اس طرح ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں یہ عمران خان کی سپیچ دیکھی جاتی ہے، امریکہ میں ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے تو عمران خان بیٹھے ہوئے تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم جو فادرلی بیہیو کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک کا ایک باپ کی طرح ہوتا ہے۔ مدرلی کیوں نہ کیا جائے؟ مدرلی کر لیں، نہیں آپ زیادہ فادرلی کیوں؟ وائی ناٹ مدرلی؟ مدرلی کر لیے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اچھا مدر کے وہ پھر خان صاحب ناراض ہو جائیں گے اس پہ۔ دیکھیے پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ بہت گہرا ہے۔ یہ عمران خان جو ریکارڈ توڑ دیا قرضے لینے کا، اگلی حکومت ان کا ریکارڈ توڑے گی، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ اکانومی اور یہ جو جتنا اس کے اوپر سٹرکچر بلڈ کر دیا ہم نے، ہیوج اسٹیٹ سٹرکچر، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ تو مجھے تو کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان میں۔ نہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ پہلی بار ایسا اگر یہ نہ ہوا، سیاسی سپیس اپوزیشن کو نہ دی، تو پھر یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ پھر یہ جو کوشش تھی 12 سال سے کہ جمہوریت پٹڑی سے نہ اترے، پھر وہ اتر سکتی ہے۔ تو پھر کیا ملک مینیج ہو جائے گا، معیشت مینیج ہو جائے گی سر؟ لیکن وہ اور طرح کا کام ہوگا، وہ پچھلی طرح کے جو آئے ٹیک اوور ہوئے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ تو کچھ اور چیز ہوگا، اور وہ بھی نہیں ہوگا جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے۔
कुछ और तरह की सोच चल रही है। बसवन क्या ये आपके ख्याल है सारी बातें आज ही करते हैं, ये फिर बात करेंगे। वो मैं कह रहा था आज अपने एक दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर्ड है, हमारे दोस्त है, वो कई प्रोग्राम में कहते हैं मार्शल आ जाएगा फिर। मैंने कहा ले आओ, लाइए ना। वो कहते तेरे हाथ जोड़ दिए, खुदा का वास्ता ये करो बातें। जाहिर है कि मार्शल जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है, वो नहीं आना चाहिए। ये जो भली बुरी जमहूरियत जितनी हमने हासिल की है वो ना होने से बेहतर है, इसे बेहतर किया जाए। अभी हम एक इजाज़त लेते हैं और 1 घंटे के बाद नाजरीन हम फिर हाज़िर होंगे, आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये तकारीर सुन लें हम लीडर्स की, तो उसके बाद फिर हम उनकी तकारीर पे सिर्फ तबसरा करेंगे और फिर अपने जो नुमाइंदे हैं जनाब सिंध से नाइस साहब, उनकी भी बात सुनेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अभी हाज़िर होंगे थोड़ी देर में। ये हैं बदलो की नशरियात।